خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہماری روحانی بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں, تجویز کرتے ہیں, اور اس مرتبہ یہ سیگمنٹ کریں گے حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب. سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. اچھا مفتی صاحب, ایک لفظ ہے فقیر اور ایک لفظ ہے فقر. اچھا, ایک فقیر تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. جب فقیر کے ساتھ فقر کا تذکرہ آتا ہے یا یہ لفظ جڑتا ہے تو پھر یہ لفظ ہمیں اللہ کے ولیوں کی سیرت میں بھی ملتا ہے, صحابہ کی سیرت میں بھی ملتا ہے. یہ فقر کون سا ہے اور یہ فقیری وہ والی کون سی ہے جس کا ذکر بزرگوں کی سیرت میں ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سیگمنٹ روحانی گلدستہ جی. اور اس میں ہم روزانہ روحانیت کے حوالے سے, صوفیہ کے حوالے سے کسی ایک چیز کو ڈسکس کریں گے. جی انشاءاللہ. آپ نے فقر کے حوالے سے پوچھا تو یہ فقر مصطفیٰ ہے جسے نبی کریم نے اپنا فخر قرار دیا. واہ واہ کہ الفقر فخری, میرا فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے. واہ. اور اسی نسبت سے صوفیہ اپنے عاجزی کے ساتھ اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے تھے فقیر. اور آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا فقیر مدینہ, مدینے کا فقیر. واہ واہ. تو یہ فقر کیا ہے؟ یہ فقر یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں. اور جب لوگوں سے آپ بے نیاز ہوتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کی امید صرف اللہ سے ہوتی ہے, لوگوں سے نہیں ہوتی. اس پر علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے. آپ فرماتے ہیں فقر کے ہیں معجزات, تاج و سریر و سپاہ. فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ. کیا بات. یعنی فقر کے معجزات کیا ہیں؟ کہتے ہیں فقر کے معجزات یہ ہیں کہ جو بندہ فقیر ہو جائے تو تاج بھی اس کا, تخت بھی اس کا, اللہ کی فوج بھی اس کی. کیا بات. پھر کہتے ہیں کہ علم کا مقصود ہے, ایک ہوتا ہے علم ظاہری اور ایک ہوتا ہے علم باطنی. جو فقیر ہوتا ہے وہ علم باطنی بھی رکھتا ہے. تو کہتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد, یعنی علم سے عقل و خرد پاک ہوتی ہے. فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. واہ واہ. یعنی جو فقیر ہوتا ہے اس کی نگاہ بھی پاک ہوتی ہے اور اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ علم فقیہ و حکیم, یعنی آپ علم فقہ حاصل کریں گے تو فقیہ بنیں گے, علم حکمت حاصل کریں تو حکیم بنیں گے. کہتے ہیں علم ہے, علم فقیہ و حکیم, فقر مسیح و کلیم. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں کہ علم ہے جویائے راہ, فقر ہے دانائے راہ. تو گویا کہ یہ وہ اصطلاح ہے فقر کہ جب بندہ اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے. تو داتا صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا. آپ فرماتے ہیں کہ فقیر, آپ نے لفظ استعمال کیا صوفی, میں اس کے ساتھ لفظ فقیر جوڑ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا صوفی کے لیے, میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں فقیر کے لیے, غیر محرم ہے. واہ واہ واہ. دنیا جو ہے وہ صوفی کی محرمہ نہیں ہے. تو جس طرح غیر محرمہ سے پردہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں صوفی اور فقیر ہوتا وہ ہے کہ جس کے لیے دنیا غیر محرم, فاصلہ ہو گیا, فاصلہ ہو, وہ دنیا کو اپنے قریب نہیں رکھتا. اچھا, علماء کے لیے میں یہ بات خاص طور پر کہنا چاہوں گا, آج کے دور میں بہت ضروری ہے یہ بات کہ علماء میں فقر کا ہونا بہت ضروری ہے. جب عالم فقیر مزاج کا ہوگا نا, اس کے اندر فقر ہوگا, عاجزی ہوگی, قناعت ہوگی. فقر کا معنی کیا ہے؟ میں یہاں پہ امام شافعی کا ایک قول ذکر کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ لا شیء ازین بالعلماء من الصبر والقناعت. آپ فرماتے ہیں عالم کے لیے صبر اور قناعت سے زیادہ زینت دینے والی کوئی چیز نہیں. واہ واہ. ٹھیک ہے, جب وہ صابر ہو جائے اور قانع ہو جائے, والرضا بہما, ان دونوں چیزوں پر راضی ہو جائے. جب وہ اس لیول پر پہنچ جاتا ہے تو وہ عالم جو فقیر ہوگا وہ آپ کو کبھی در امراء پہ نظر نہیں آئے گا, بہت, بلکہ امراء اس کے در پہ نظر آئیں گے. جس کی میں چھوٹی سی مثال دوں, ایک طرف ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور دوسری طرف بادشاہ وقت سلطان الدین التمش جو تخت پر بیٹھا ہے. لیکن آپ چونکہ فقیر ہیں تو آپ کے مقام کا عالم یہ ہے کہ دن میں وہ تخت پر بیٹھتا تھا اور رات میں آ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قدم دبایا کرتا تھا. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے قناعت کو اختیار کیا, انہوں نے فقر کو. اسی طرح حضور غوث اعظم کو آپ دیکھیے, اسی طرح دیگر ہمارے اکابرین کو دیکھیں. تو آج ہمیں اپنے مزاجوں کے اندر فقر پیدا کرنا ہوگا, اپنے مزاجوں میں قناعت لانی ہوگی, اپنے مزاجوں میں عاجزی لانی ہوگی. جب آپ فقیر ہو جاتے ہیں
تو پھر آپ راہ قلندرانہ پر آ جاتے ہیں، اور جب آپ راہ قلندرانہ پر آ جاتے ہیں تو شاعر نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں، آپ نے درس نظامی کیا تو آپ سمجھ سکیں گے، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، واہ واہ واہ، یعنی ایام کی سواری اس پر نہیں ہے بلکہ وہ ایام پر سوار ہے، یعنی قلندر ہوتا وہ ہے کہ جو حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہوتا، حالات اس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس درجے پر چونکہ قانے ہوتا ہے تو وہ اس درجے پر پہنچتا ہے کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، ہاں سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے، کیونکہ اسے دنیا کی طلب ہی نہیں ہے اور دنیا کی چاہت کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، تو یہ بنیادی طور پر فقر ہے۔ کیا بات ہے، اذان کی طرف جانا ہے جی۔ لیکن میں چاہوں گا کہ وظیفہ یا دعا ہم روزانہ ایک معلوم کریں گے، تو اس پہلے عشرے کا کیا وظیفہ یا دعا؟ چونکہ عشرۂ رحمت چل رہا ہے، پھر عشرۂ بخشش ہے، اور پھر عشرۂ آزادی نار ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رحمت ختم نہیں ہوگی، جب 10 دن پورے ہوں گے تو عشرۂ رحمت کی جو رحمت ہے وہ بخشش میں داخل ہو جائے گی، پھر بخشش چلتی رہے گی، تو 20 رمضان پر بخشش ختم نہیں ہوگی، رحمت اور بخشش آزادی نار میں داخل ہو جائے گی۔ عشرۂ رحمت کا وظیفہ یہ ہے کہ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج چونکہ پہلا روزہ ہے، پہلی سحری ہے، میری تمام سے گزارش ہے کہ کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ پڑھتے ہوئے جائیں، نماز پڑھ کر لوٹ رہے ہیں یہ پڑھتے ہوئے لوٹیں، بیٹھ کر افطار کا انتظار کر رہے ہیں یہ دعا پڑھیں، پھر آپ اس کی برکت دیکھیں کہ جب آپ سانسوں کے ساتھ بار بار یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو میری بخشش فرما، تو مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ اس عشرے میں اللہ تعالی ہماری بخشش و مغفرت ضرور فرمائے۔ کیا بات ہے، تو چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے تو اذان فجر دیں گے ہمارے ساجد قادری صاحب، لیکن وقفے پہ بھی جائیں گے کلام کے ساتھ۔ رمضان حضور غوث پاک کی ولادت جی اس پر چلتے ہیں۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان ہی گلی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی،